جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مصب اور پروگرام ہے جھوٹ. سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں اس منظم جھوٹ کی، اس پروپیگنڈے کی اور اس سیاسی بیانیے کی جو اس پروپیگنڈے کے اوپر انحصار کرتا ہے. وہ کہاں بنتا ہے، کہاں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اس کی کب سے لگی ہوئی ہیں، اور وہ پھر مارکیٹ میں جھوٹ کیسے آتا ہے، کنزیوم کیسے آتا ہے، اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں، اور اس جھوٹ سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے. اپنا حصہ ڈالتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا ڈسکورس بن جائے کہ جس میں معاملات بہتری کی طرف جا سکیں. خیر، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے بھائی، ہم تو آپٹیمسٹک ہیں. بالکل. لیکن آج کے پروگرام میں آغاز ایک سوال سے پوچھنا چاہوں گا. کبھی آپ کو بھی ایسا لگا افشاں کہ یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ کسی جھاڑی کی مانند ہوتا ہے، کوئی گھنی جھاڑی جیسے ہوتی ہے نا، اس پہ بہت ساری وہ کیا اس کو بولتے ہیں، اس کی شاخیں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. بے سمت اور بے ربط سی. ہاں، تھوڑا سا فلسافیکل لگ رہا ہوں میں آپ کو. مطلب اتنا کوئی فلسفہ مجھے لگ رہا ہے کسی حالیہ واقعے کی جانب اگر اشارہ ہے تو بتائیے. ارے بالکل ایگزیکٹلی آپ نے صحیح بوجھا. بات میں یہی کر رہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مینار پاکستان پر ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے بعد اور اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ صرف جھاڑی کی ظاہری شکل ہے، جبکہ جو اس کی جڑ ہے وہ کہیں اور ہے. آپ جس جھاڑی کی بات کر رہے ہیں پھر اس کے پیچھے سچ چھپ جاتا ہے، اور یہ جو میں نے کہا کہ سچ نہیں چھپتا، جھوٹ ہی چھپا ہوا ہوتا ہے. پتہ نہیں لگتا کہ جھوٹ کی اصل جڑ کیا ہے. چھوٹے چھوٹے جھوٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بہت مقبول لیڈر ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اصل جھوٹ جو ہے وہ اس تک ہم رسائی پا ہی نہیں سکتے. وہ تو اس جانب بعد میں آتے ہیں. میں پہلے اس جڑ کی مختلف شاخوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گی. آپ نے پی ٹی آئی کے مینار پاکستان جلسے کے حوالے سے بات کی ہے، اور قبولیت اور مقبولیت کی بات اگر دیکھی جائے تو کاشف صاحب، اگر یہ جلسہ واقعی اتنا بڑا تھا جتنا کہ کلیم کیا جا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر پرانے جلسوں کی تصویریں اور کلپس کیوں وائرل کیے گئے، یہ بتا کر کہ یہ اس وقت ہیپننگ رائٹ ناؤ. میں ایویں ہواچ گل نہیں کر دی. مطلب ان کے پی ٹی آئی کے ایک مقبول رہنما ہیں، کارکن ہیں، جو کہ کبھی سنگر ہوا کرتے تھے، اب تو وہ لپ سنگ کی کرتے ہیں، وہ بھی علی عظمت کے گائے گانے کے اوپر، سلمان احمد. انہوں نے تو ہاکی اسٹیڈیم ہی اٹھا کر یادگار کے احاطے میں لا کر رکھ دیا اپنی تصویر میں، اور جب ان کو کال آؤٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تب بھی مقبول تھا، یہ اب بھی مقبول ہے. انہوں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا. مطلب جھوٹ بول کر یہ لوگ جس طرح سے اس پر قائم رہتے ہیں، دیٹس انبلیویبل. اچھا چلیں، ہاکی اسٹیڈیم تو وہ جہاں پر ایسٹروٹراف برباد کی اس کی. دین ایک صاحب تھے، ایک صاحبہ بھی ہیں، انہوں نے مزار قائد کو اٹھا کر مینار پاکستان کے احاطے میں مطلب کہ لگا دیا اور کہا کہ یہ جلسے میں، اب یہ میں نے تو کہا کہ جی پی ایس سسٹم آپ کا خراب ہوگا، آپ غلطی سے کراچی پہنچ گئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ مزار قائد مینار پاکستان آ گیا ہے. وہ بھی چھوڑ دیں، پرانے جلسے کی تصاویر ہی نہیں لگائی گئیں، بلکہ مطلب یہ سارا پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہوئے لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھا گیا کہ وہ یہ بھی نہیں سوال کریں گے کہ وہ جو بوم پروف کنٹینر کے اندر بلٹ پروف جیکٹ پہن کر خان صاحب کھڑے تھے، جو کہ آدھی رات گئے آ کر خطاب فرمایا جنہوں نے رمضان میں. کاش وہ کنٹینر جو ہے وہ جھوٹ پروف بھی ہوتا. نہیں، پھر خطاب نہیں سی ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ جن جلسوں کی، جن دھرنوں کی، جن گیدرنگز کی تصاویر اور ویڈیوز لگا رہے ہیں، ان میں وہ بوم پروف کنٹینر کے اندر وہ بلٹ پروف جیکٹ والے صاحب بھی نظر آنے چاہیے نا. وہ ایک بڑا ایک کیا کہنا چاہیے تبدیلی، ان کے جلسے کی تبدیلی تھی، وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. سب سے اہم بات، ڈاکٹر یاسمین راشد جو پی ٹی آئی کی ایک اہم رہنما ہیں، انہوں نے 7 جولائی 2022 کی اپنی ایک تصویر جو چیچا وطنی کے جلسے کی تھی، اس کو حالیہ جلسے کے وقت پوسٹ کیا ٹویٹر پہ، اور ساتھ میں انہوں نے کیپشن دیا کہ جیسے بھی حالات ہوں گے آج پہنچنا ضروری تھا. ٹھیک ہے،
تو جب ان سے کہا گیا کہ میڈم پلیز کچھ تو بھرم رہنے دیں، کچھ تو، مطلب وہ جولائی 2022 کی وہ تصویر نکال کر ان کو اس کے اندر کوٹ بھی کیا گیا، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے ڈیلیٹ کیتی ہوئے. اب وہ ڈیلیٹ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہی پروپیگنڈا کا میکانزم ہے. اتنا جھوٹ فلڈ کر دو کہ مطلب اس میں سے کوئی سچ نکالنے کے قابل نہ رہے. اگر جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں کہ مجھے کیوں یہ جھوٹ نہیں لگتا. جی مجھے یہ نوسٹلجیا لگتا ہے پی ٹی آئی سپورٹرز کا. اچھا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک دور تھا جب کچھ تھوڑی بہت سپورٹ تھی تو لوگ آئے تھے، تو وہ ابھی بھی اپنے آپ کو شاید یہ یاد دلاتے ہیں کہ وہی سپورٹ موجود ہے، کاش وہ سپورٹ آ جائے. کہیں یہ نوسٹلجیا کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ نوسٹالجیا کا تو بالکل مسئلہ نہیں ہے. یہ سراسر سیدھا سیدھا سفید جھوٹ ہے. نہیں، اس کے پیچھے ایک پوری ایک سوچ ہے، ایک خاص بیانیہ ہے جس کو راسخ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان اس ملک کا واحد اور مقبول ترین لیڈر ہے. یہ جو آپ نے بات کہی اس پہ آپ مجھے بولنے دیں تھوڑا سا، جی اگر آپ کی اجازت ہو. میں کوشش کروں گا ذرا میں بہت زیادہ جذباتی نہ ہوں، لیکن میں نے جو بات کی تھی نا شروع میں کہ جھوٹ کسی جھاڑی، تھک سی جھاڑی کی مانند ہوتا ہے، اور اس کی جڑ جو ہے وہ کہیں پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو مقبولیت کے نام پر جو جھوٹ بولا نا، اس کی بنیاد اس ایک لفظ، ایک بات، ایک کانسیپٹ کے اوپر ہے، اور وہ ہے پاپولسٹ نیریٹو. اور وہ جو میں بات کر رہا تھا نا، میں تے پاپولیرٹی دی گل کر رہی نا اس پہ فرق ہے نا، اس پہ بات کریں گے. دیکھیں میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ مجھے ایک نوسٹلجیا نظر آیا. آپ بھی ذرا جائیں دوڑ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو. آپ دیکھیں کہ جب سپورٹ تھی تو ثابت یہ کیا گیا، ایک پاپولسٹ نیریٹو کو انٹروڈیوس کروایا گیا، لانچ کروایا گیا پاکستانی سیاست میں. اور وہ تو ماحول بھی اس طرح کا بنا ہوا تھا نا کہ پوری دنیا میں ہی تقریباً آپ دیکھیں کہ امریکہ میں ٹرمپ اور انڈیا میں مودی، تو ایگزامپلز موجود تھیں کہ ایک پاپولسٹ لیڈر آپ لائیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کرنا کچھ نہیں اس نے. دیکھیں آپ بات کر دی نا پاپولر اور پاپولسٹ میں، فرق صرف اتنا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، پاکستانی عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاپولر لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، جو عوامی ہو، عوامی ہوتا ہے، جو ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پاپولسٹ لیڈر وہ ہوتا ہے جو صرف باتیں کرتا ہے. باتیں تو کرتا ہے، کیا باتیں کرتا ہے؟ نمبر 1، یس ایگزیکٹلی، نمبر 1 اس کو لانچ کیا جاتا ہے. نمبر 2 وہ کیا کرتا ہے کہ پولرائزیشن پیدا کرتا ہے، بالکل ہم اور تم کی تقسیم پیدا کرتا ہے سماج میں، نفرت انگیزی پیدا کرتا نہ صرف سماج میں بلکہ پارلیمنٹ میں جہاں پر عوام کے نمائندے پہنچتے ہیں، گالم گلوچ کہ یہ سب چور ڈاکو لٹیرے ہیں اور صرف Exactly. میں ہوں جو صادق اور امین ہوں. اور آپ نے بہت عمدہ بات کی. آپ اور نشانیاں اگر ڈھونڈیں نا اس پاپولسٹ نیریٹو میں، اس میں ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت بس مجبوری ہے. اصل میں تو ایک فرد واحد ہوتا ہے جو آتا ہے اور اوپر ٹاپ پہ وہ آ کے بیٹھتا ہے، اور نیچے آٹومیٹکلی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. 4 سال انج پہ کی ٹھیک ہویا؟ اس کو تو چھوڑیں نا آپ دیکھیں وہ جھوٹ کی جو جڑ ہے، فساد کی جو جڑ ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ یہ پاپولسٹ نیریٹو ہے. اور اس کو مقبول بنانے والے لوگ اور طبقے جنہوں نے میڈیا کے ذریعے، جنہوں نے نصابوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بتایا، دیکھیں ایسی گپیں چھوڑی گئیں کہ باہر سے کروڑوں اربوں ڈالر آئیں گے، ملینز آف ڈالرز، ٹھیک ہے، یہ اکانومی کا پلان تھا، اس کے منہ پہ ماریں گے اور یہ ہو جائے گا، ہم نے یوں کر دینا ہے، ہم وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاپولسٹ بڑھکیں. جو پاپولسٹ لیڈر کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ سماج میں جو صنفی امتیاز ہوتا ہے نا، اس کو اس حد تک بڑھا دیتا ہے. آپ نے میری منہ کی بات چھین لی کہ جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز تو جو ہوتی ہیں، جو مارجنلائزڈ جینڈر ہوتی ہیں، کیونکہ خواجہ سرا خواتین، عورت دشمن ان کے لیے مسائل کو بڑھانا اور جو پہلے سے ایک سوچ ہے اس کو بالکل نارمل کر دینا کہ خواتین پر حملے کرنا، ان کے اوپر پھپتیاں کسنا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ سب جائز ہے اگر وہ اس پاپولر لیڈر کے خلاف بات کرتی ہیں یا اس کی تائید میں نہیں بول رہی ہیں.
تو ہم نے اگر ہم اس کو سم اپ کریں نا, اس میں ایک اور بھی چیز ہے, دو باتیں. آپ نے میڈیا اور سوشل میڈیا کا تذکرہ کیا, یہی میڈیا تھا جنہوں نے خان صاحب کو مقبول بنانے میں اتنا کردار ادا کیا کہ یہ کسی بھی جلسے کے 3 دن پہلے سیلونز میں گھس جاتے تھے کہ یہ جی خان کے جلسے میں جانے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, پھر یہاں سے جی یہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ یہاں سے قافلے نکل رہے ہیں. پورا ایک میلے ٹھیلے کا پورا ایک ماحول بنا کر ایک منظر نامہ پیش کیا جاتا تھا. کہیں نہ کہیں یہ بھی ذہن سازی تھی. پھر سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے جھوٹی ویڈیوز لگا کر, اور یہ جو آج تو ہم مینار پاکستان کے جلسے کی بات کر رہے ہیں نا, اس طرح کی ہزارہا ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا سے چلتی ہوئی فیس بک, ٹویٹر اور ٹک ٹاک سے ہوتی ہوئی واٹس ایپ گروپس میں چل رہی ہیں, اور ان کو کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا ہے اب, کیونکہ وہ تو انہوں نے سچ بنا دیا اس کو. اچھا اب یہ تو آپ نے بات کی نا ریسنٹ ہسٹری کی, آپ تھوڑا سا اور ڈگ کریں تو ہماری جو سوسائٹی ہے یا ہم جیسی سوسائٹیز جو ہوتی ہیں وہ پاپولسٹ لیڈرز کے لیے, جو کہ عوام دشمن ہوتے ہیں اصل میں, ان کے لیے اتنی کنڈیوسو کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نصابوں میں ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جمہوری لوگ آئے ہیں واپس, پہلے بھی ان کو موقع ملا, آگے بھی ان کو موقع ملے گا, تو میرا خیال ہے کہ جس چیز کو ایڈریس کرنے, اگر انہوں نے یہ فتنہ, پاپولزم کا فتنہ اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا کہ وہ جو نفرت انگیزی سلیبس میں ہمیں پڑھائی جا رہی ہے اس کو نکالیں, کہ پوری دنیا ہماری دشمن ہے, سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں, اور یہ جو سیاستدان ہیں یہ برے ہیں, یہ برے ہیں, اور یہ انہی سازشوں کو پورا کرنے کے لیے پاکستان. صرف نصاب کی بات نہیں ہے کاشف صاحب, جو کنٹینر سے جو کچھ بولا جاتا ہے, جو کچھ عوام سے خطاب کے نام پر خان صاحب روزانہ کرتے ہیں, میرا خیال ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں اپنے گیسٹ سے بات کرنی چاہیے. میں ضرور کروں گا, ایک جملہ بول دوں اس کے بعد, ٹھیک ہے نا, مجھے اجازت دیجیے, کیونکہ یہ بات کمپلیٹ ہونی چاہیے. بات ساری یہی آ جاتی ہے کہ اگر ہم سماجی سطح کے اوپر ہم نے دیکھ لیا, ایکسپیرینس کر لیا عمران خان کے پاپولسٹ بیانیے کو, جو تباہی اس نے مچائی, تو میرا خیال ہے کہ اب ہماری جمہوری قوتوں کو یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہر وہ میڈیم جو کسی بھی پاپولسٹ بیانیوں کو اسرٹ کرتا ہے, کسی بھی نفرت انگیزی پولرائزیشن کو اسرٹ کرتا ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. اور اس پر مزید بات کرنے کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ گیسٹ ہونے چاہیے, آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مطلب میں کہوں گا کہ دانشور بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, اور بڑا کام ہے ان کا پاکستان میں جمہوری رویوں کو فروغ دینے کے لیے, ابصار عالم صاحب. اور ان سے میرا خیال آپ یہ سوال پوچھیں ذرا, لیکن ہم ان سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جیسے سماجوں میں پاپولسٹ نیریٹیوز بہت جلدی فروغ پاتے ہیں, اور پاپولسٹ لیڈرز کو مقبول لیڈر بھی بتایا جاتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار ابصار عالم صاحب کو. جی سر, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی, آپ نے بلایا. آپ کے سوال کا مختصر جواب تو یہی ہے کہ یہ صرف ہمارے خطے کے لوگوں کی خاصیت نہیں ہے. پوری دنیا میں پاپولسٹ لیڈر جو ہیں وہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, ان کو ایک ایسا غلط بیانیاں دیتے ہیں اور اس میں پیچھے لگا لیتے ہیں. تاریخ میں مثالیں بھری پڑی ہیں, یورپ میں ہو, امریکہ میں ہو, دوسرے ملکوں میں ہو. اس میں دیکھیں نا, ابھی ہٹلر جو تھا وہ تو یہاں کا نہیں تھا, لیکن اس میں جو جاپنیز قوم بہت ترقی یافتہ تھی اس وقت کی, اور پھر جاپان کے بادشاہ ہیروہیٹو نے, وہ بھی پڑھی لکھی قوم کی, ترقی یافتہ قوم تھی, بلکہ اس وقت کی سب سے ترقی یافتہ قومیں تو جاپان اور جرمنی تھی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے تھیں. لیکن دونوں جگہ لیڈران نے اپنے قوم کو بیوقوف بنایا اور ان کو غلط راستے پہ لگا دیا. تباہی ہوئی جس کا انجام تھے وہ آج تک بھگت رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر ایسا وقت ہے. بہرحال ہمارے ہاں تھوڑا یہ مسئلہ زیادہ اس لیے بھی ہے کہ ہماری قوم جذباتی ہے, اور تعلیم کم ہے, روزگار کے مواقع بہت کم ہیں, خوشحالی نہیں ہے, نہ ترقی ہے کچھ, نہ کوئی اچھا دیکھا ہے ایک یا دو جنریشنز نے مسلسل. بس یہاں پہ تو چل چلاؤ ہے, اس لیے لوگوں کی خواہش تو ہوتی ہے کہ ہمارا بہتری ہے, اس لیے جو بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے مسیح کے طور پہ لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی بڑی ہمت ہے پاکستانی قوم کی کہ وہ اس مسیحائی کے شہر میں مسلسل مبتلا نہیں رہتے.
कुछ हफ्ते में ही वो समझ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये मुखिया भी फ्रॉड निकला, तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ठीक है, एक दफ़ा तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में इसकी एग्जांपल्स मिलती हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में आप देखें ट्रंप ने जो किया वो हमारे सामने, लेकिन अगर हम अपनी बात करें, अपने मुल्क की बात करें, हमारी तारीख में भी कहीं ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दी जाती रही है। हमारी स्टडीज़ में, हमारे निसाब में ये बात शामिल रही है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। हम देखें तो उसमें ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है और हमें एक ऐसा लीडर, एक ऐसा मसीहा चाहिए जो आएगा। तो आपको लगता है कि अगर हमने वाक़तन मुस्तकबिल में इस फसाद से, इस झूठ की, इस मुनज़्ज़म तरीके से अगर नजात पानी है, तो हमें अपने रवैयों में तब्दीली लानी होगी, हमें अपने निसाब को जमहूरी बनाना होगा, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी बचना होगा हर जगह पर। बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहां पर भी उनको लगे कि वो टिल्ट कर रहे हैं पॉपुलिज्म की तरफ। मैं ये समझता हूँ कि जिसका काम उसी को साजे, ये करने दें लोगों को। पार्लियामेंट गलतियां करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन जो कुछ पार्लियामेंट करेगी अल्टीमेटली उस काम को सीधे रास्ते पे ले जाएगी। जिन खराबियों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तभी दूर होंगी कि जब पार्लियामेंट अपना काम करे और उसको दूसरे इदारे काम करने भी दें। बहुत उम्दा गुफ्तगू की अफसार साहब ने, पार्लियामेंट अपना काम करे। पार्लियामेंट अपना ये नहीं काम कि आप करे। पार्लियामेंट जाने की बजाय आप कंटेनर पे, आप हुकूमत में हो तब भी आप बॉम्ब प्रूफ कंटेनर बॉम्ब प्रूफ कंटेनर में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर। जब आप हुकूमत में हो तब भी आप पार्लियामेंट की बेतौकीरी करें। जब आप अपोजिशन में, तो फिर तो आपको एक मतलब वो तो लाइसेंस मिल गया ना आपको। कुछ विक्टिमहुड भी है प्ले कर कि रहे हैं। मुझे तो निकाल दिया, मैं मत देखें आप, ये वही बात जो एक पॉपुलिस्ट झूठ की हम बात कर रहे हैं ना, जो छिपी हुई है इस पूरी, मैंने झाड़ी की बात की थी, तो एक बड़ी सारी झाड़ी के अंदर जो एक जड़ है वो यही है कि ये हमसे झूठ बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, और जो इस झूठ में शामिल हो रहा है, मेरा ख्याल है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। काशिफ साहब, अगर वो वाकई इतने मकबूल लीडर होते तो रमज़ान में आप 11:30 बजे तक लोगों को ख्वार करवाएंगे? ख्वार नहीं करवा रहे थे, इंतज़ार किया जा रहा था कि आ जाएं, शायद कोई मज़ीद ले आएं, और फिर आप लाइटिंग्स के साथ खेलें, और फिर कैमरा ट्रिक्स के साथ आप बताने के में नाकाम होने पर आप पुरानी वीडियोस और पुरानी तस्वीर लगाकर बताएंगे ये इतना मकबूल लीडर है। देखें, मकबूलियत और कबूलियत में बहुत फ़र्क होता है। एक बारी कबूल हो जाता है पॉपुलिज्म, बार बार नहीं, मुश्किल हो जाता मुझे है। अल्लामा इकबाल की एक लाइन याद आ गई, वो उनका वो बड़ी मशहूर नज़्म है ना उनकी, साकी नामा शाद, उसमें है कि गया दौरे सरमाया दारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। तो मेरा ख्याल आप थोड़ा सा